السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2005 کے اندر ایک بین الاقوامی دینی کانفرنس کے دوران جب ڈاکٹر اسرار احمد اسٹیج پر موجود تھے اور حاضرین کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اسی دوران ایک لڑکی نے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا اور ڈاکٹر اسرار احمد سے ایسا سوال کیا جس نے پورے مجمع کو حیران کر دیا، حتیٰ کہ چند لمحوں کے لیے خود ڈاکٹر اسرار احمد بھی غور و فکر میں ڈوب گئے۔ لڑکی کھڑی ہوئی اور بڑے ادب کے ساتھ بولی، ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میرا پورا خاندان کرسچن ہے، اور ہمارے مذہب میں خنزیر کا گوشت حرام نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری مقدس کتاب میں بھی مجھے کہیں واضح طور پر یہ حکم نہیں ملا کہ خنزیر کا گوشت منع ہے۔ پھر اسلام میں خنزیر کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اس نے آگے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اسلام کے بارے میں مطالعہ کر رہی ہے اور اب وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ اسے اپنے اس سوال کا واضح جواب مل جائے تاکہ وہ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اسلام قبول کر سکے۔ یہ بات سن کر پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سب کی نظریں اس لڑکی اور ڈاکٹر اسرار احمد پر جم گئیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی بات تو سب جانتے ہیں، مگر اس کی حکمت کو اس طرح بیان کرنا آسان نہیں۔ چند لمحے غور و فکر کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے نہایت سنجیدگی، ٹھہراؤ اور وقار کے ساتھ جواب دینا شروع کیا۔ مجمع میں ہلکی سی سرسراہٹ دوڑ گئی، کچھ چہروں پر حیرت تھی اور کچھ پر گہرا تجسس، کیونکہ سب جاننا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس سوال کو کس انداز میں واضح کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے فرمایا، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لو کہ تمہاری مذہبی کتاب اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تمہارے مذہب کے علماء اور پیشواؤں نے اپنی خواہشات اور اپنے نظریات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی، اسی لیے آج وہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسلام میں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی بنیاد انسان کی عقل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بالکل واضح انداز میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، تم یہ بھی جان لو کہ خنزیر کی ابتدا کیسے بیان کی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور وہ اپنی کشتی میں انسانوں اور جانوروں کو لے کر سوار تھے تو کشتی میں گندگی پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس گندگی سے خنزیر کو پیدا فرمایا، جو کشتی میں دوڑتا رہا اور ساری گندگی کھا گیا۔ یعنی اس جانور کی ابتدا بھی گندگی سے ہوئی اور اس کی خوراک بھی گندگی ہی بنی، چاہے وہ انسانوں کا فضلہ ہو یا جانوروں کا۔
اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، خنزیر کا گوشت دنیا کا وہ واحد گوشت ہے جس سے جتنا بھی پکایا جائے، چاہے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پکایا جائے، پھر بھی اس کے اندر کا حصہ مکمل طور پر نہیں پک پاتا۔ جب انسان اسے کھاتا ہے تو وہ کچا حصہ معدے میں جا کر ایک خطرناک جراثیم کو جنم دیتا ہے جو ایک مہلک بیماری کا سبب بنتا ہے۔ میں تمہیں اس بیماری کا نام بتا سکتا ہوں، تم خود تحقیق کر لینا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور انسان کو کس حد تک نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بات سن کر لڑکی حیرت سے ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف دیکھنے لگی اور پورا مجمع ہمتن گوش ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے فرمایا، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی اخلاقی حالت میں انتہائی خراب بیان کی جاتی ہے۔ یہ وہ جانور ہے کہ جب اس کی مادہ کسی دوسرے نر کے ساتھ تعلق قائم کرے تو یہ اسے برداشت ہی نہیں کرتا بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے، جبکہ دنیا کے باقی جانوروں میں ایسا رویہ نہیں پایا جاتا۔ آخر میں ڈاکٹر اسرار احمد نے نہایت پر اسرار انداز میں کہا، اب ذرا غور کرو، ایک ایسا جانور جس کی ابتدا گندگی سے ہو، جو گندگی ہی کھاتا ہو، جس کا گوشت انسان کے جسم میں بیماریوں کا سبب بنتا ہو اور جس کا اخلاقی رویہ بھی اس قدر گرا ہوا ہو، تو اسلام میں اسے کیوں حرام قرار دیا ہوگا؟ یہی وہ حکمتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ تفصیل سن کر وہ لڑکی بری طرح متاثر ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دلائل کے ساتھ مطمئن کر دیا ہے، اب میرے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پھر اسی کانفرنس ہال میں سب کے سامنے اس لڑکی نے کلمہ پڑھا، پورا مجمع خوشی سے جھوم اٹھا، فضا نعروں سے گونج اٹھی اور لوگوں نے اس لمحے کو اپنی زندگی کا ایک یادگار لمحہ بنا لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔